ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اسوہ رسول ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ ایک سلسلہ ہے. اس سلسلے کا آج چوتھا بیان، یہ چوتھی نشست ہے. اس سے پہلے اسوہ رسول اور سماجی زندگی، اخلاق حسنہ اور اخلاق رسول کا ایک حصہ ہمارے سامنے آ چکا. آج کی نشست میں اخلاق رسول ہی پر مشتمل دوسرا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف قرآن نے بھی کیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے فرمان سے خود بھی کیا ہے، اور صحابہ کرام جو آپ کے شاگرد تھے انہوں نے بھی کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آپ کا جو تعارف کیا اس کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ سے پیوستہ نشست میں عرض کر دیا تھا. آج کی نشست میں اسی حصے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے صحابہ کرام کہتے ہیں کان اعف الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، سب سے زیادہ پاک دامن تھے. کان احلم الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بردبار تھے. کان اصبر الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے. کان اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے. کان احسن الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ احسان کرنے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اکرم الناس، سب سے زیادہ کرم والے تھے، سب سے زیادہ ابر الناس نیکیاں کرنے والے تھے. سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصبر الناس صبر کرنے والے تھے. کان یوصی بالعلم، اہل علم کے حوالے سے آپ وصیت فرمایا کرتے تھے کہ اہل علم کی قدر کیا کرو، علماء کی قدر کیا کرو. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کرام کو امت میں ایسی حیثیت دی جیسا کہ انبیاء میں خود کو حیثیت ارشاد فرمائی. جیسا کہ تمامی انبیاء میں میرا مرتبہ ہے، ایسے ہی تمام لوگوں میں علماء کا مرتبہ ہے. کان یوصی بالعلم، اہل علم کے حوالے سے آپ وصیت فرمایا کرتے تھے. تو آپ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک وصف تھا احلم الناس. آپ سب سے زیادہ بردبار تھے، سب سے زیادہ حلیم الطبع تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت تھے. اس کے حوالے سے بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں. میں دو چار مثالیں دے کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بردبار تھے. اتنے زیادہ بردبار تھے کہ کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا ہو، آپ
جسمانی مشقت میں مبتلا کرنے والا ہو، آپ کے خاندان کو، آپ کی جماعت کو، آپ کے ساتھیوں کو تنگ کرنے والا ہو، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد الوسع کوشش یہی ہوتی تھی کہ آپ بردباری کا دامن نہ چھوڑیں، آپ نرم طبیعتی کو سخت طبیعت میں منتقل نہ فرمائیں۔ اسی کو قرآن پاک نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ صفوان ابن امیہ ایک نام ہے تاریخ کے اوراق میں، اس کے والد کا نام امیہ بن خلف ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا۔ بلال رضی اللہ عنہ پر جس شخص نے سرزمین مکہ پر بہت زیادہ ظلم اور ستم ڈھائے، اس کا نام امیہ بن خلف تھا۔ امیہ ان کو بہت ستاتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، بہت تشدد کرتا تھا۔ میں اس طرف زیادہ نہیں جاتا، میں صرف صفوان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ امیہ بدر کے معرکے میں مارا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے، ساتھیوں نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ صفوان بدر کے میدان میں نہیں آیا، یہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ جب واپس قافلہ گیا تو عمیر بن وہب نام کے ایک شخص نے صفوان کو جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور بتلایا کہ صفوان بری خبر لے کر آیا۔ سوال ہوا کیا خبر ہے؟ جواباً کہا کہ رؤسائے مکہ مارے گئے، تمہارے والد کو بھی مار دیا گیا، امیہ کو بھی ہلاک کر دیا گیا، ابو جہل بھی تہہ ہو چکا۔ صفوان نے کہا جھوٹ بولتے ہو، میں مانتا نہیں، مجھے یقین نہیں آتا۔ اتنا لشکر جرار، بہادر صفات لوگ اور اسلحہ سے لیس اور سامان حرب و جنگ سے لیس، اور وہ نادار لوگ کیسے وہ مار سکتے ہیں؟ لیکن جب لٹے پٹے قافلے کی مکہ میں آمد ہوئی تو اہل مکہ نے ان کی حالت کو دیکھ کر کے جب پیٹنا شروع کیا، رونا شروع کیا۔ یہ رونا اور پیٹنا کافروں کا شیوا ہے، مومنوں کا شیوا نہیں۔ اہل کفار نے، مشرکین نے جب پیٹنا شروع کیا، صفوان کے کان میں بھی آواز پڑی، اسے یقین آ گیا کہ بات ہو نہ ہو بری ہی خبر ہے۔ اس نے کہا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اپنے باپ کا انتقام نہ لے لوں، بدلہ نہ لے لوں۔ عمیر نے کہا میرے بھی دل میں یہی آرزو ہے، کیونکہ میرا بھی بھائی مارا گیا ہے، میرا بھی بھائی مارا گیا ہے، میرے بھی چچا کو قتل کیا گیا ہے، میرا چچا مارا گیا، بھائی مارا گیا۔ ہاں، میں بھی چاہتا ہوں کہ بدلہ لیا جائے۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ صفوان اور عمیر اسی وقت آپس میں مشاورت کرتے ہیں، منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ عمیر نے کہا میرے راہ میں صرف ایک رکاوٹ نہ ہو تو میں کبھی چین سے نہ بیٹھوں، فوراً جاؤں مدینہ اور مدینہ جا کر کے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں۔ صفوان نے کہا وہ کیا مجبوری ہے، وہ کیا کام ہے؟ کہا کہ مجھ پر اتنا بھاری قرض ہے اور اس قرض تلے جکڑا ہوا ہوں، اور اس قرض کو میں اپنی اہل و عیال کے کندھوں پہ سوار کر کے جانا نہیں چاہتا، کیونکہ جب آدمی کسی راستے میں جاتا ہے تو امکان ہوتا ہے کامیابی کا بھی اور امکان ہوتا ہے ناکامی کا بھی، مارے جانے کا بھی خوف ہے اور مارنے کا، کامیاب ہونے کا بھی خوف ہے۔ اس لیے اس خوف کے سائے میں، قرض کے خوف کے سائے میں جا نہیں سکتا۔ صفوان جو اس وقت انتقامی آگ کی آگ میں جل رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ قرض میں چکانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تقریباً 400 دینار سے زیادہ قرض تھا، جو ایک بہت بڑی قیمت تھی، بہت بڑی رقم تھی۔ صفوان نے جب کہا کہ میں تیار ہوں اور اسلحہ بھی میرا ہے، جاؤ یہ اسلحہ لے جاؤ، جو اسلحہ تمہیں چاہیے میرے پاس موجود ہے، لے جاؤ اور جا کر کے یہ بدلہ لے لو، یہ خوشخبری مجھے سنا دو۔ اس وقت تک واپس نہیں آنا جب تک کہ یہ خوشخبری نہ سنو۔ عمیر نے تیاری کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ جا کر کے اب اس طاق میں تھے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لیا جائے، انتقام لیا جائے۔ لیکن خالد کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا جاتا رہا، ریکی کرتا رہا، جاسوسی کرتا رہا، لیکن اس جاسوسی کے ہی نتیجے میں عمیر کے دل کی برف پگھل چکی تھی، اس کا دل نرم ہو چکا تھا۔ اس نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منصوبہ بتلا دیا جس منصوبے کے تحت وہ آیا تھا۔ گویا کہ ایک
سنیپر جس کو کہتے ہیں یا شوٹر جس کو کہتے ہیں، یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ کلر، وہ آیا اور آ کر کے اس نے ٹارگٹ کلر، اس نے آ کر کے اپنا ٹارگٹ بھی بتلا دیا، اپنا سب کچھ بتلا دیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا، خندہ پیشانی سے آپ نے اس کا جواب دیا، یعنی کوئی آپ نے الفاظ نہیں کہے، خندہ پیشانی سے آپ نے جواب دیا۔ گویا آپ یوں فرما رہے تھے کہ عمیر جسے رب رکھنا چاہے اسے کون مار سکتا ہے؟ ایسے 20 کیوں آئے جنہوں نے مارنے کی کوشش کی، لیکن رب بچانا چاہتا ہے تو مار کوئی نہیں سکتا۔ عمیر اسلام قبول کر گئے، یہ 2 ہجری کی بات ہے۔ 8 ہجری ادھر صفوان کو پتا چلا کہ عمیر تو اسلام قبول کر گیا، قسم کھا لی کہ میں مرتے دم تک عمیر سے بات نہیں کروں گا، عمیر نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اب 8 ہجری کا 6 سال کے بعد کی بات، 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ عمیر مسلمانوں کی صف میں تھے، صفوان کفار کی طرف سے تھے۔ صفوان نے دیکھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کی تاب نہیں، بھاگ کر جدہ چلا گیا۔ اور ادھر عمیر کے دل میں صفوان کے ساتھ بڑی محبت اور بڑا ایک تعلق تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ غلط راستے پہ ہے، وہ جانتے تھے کہ اس کا طریقہ غلط ہے، اس کا راستہ غلط، اس کی منزل غلط لگتی ہے، اگر اسی راستے پہ چلتا رہا یہ اس کا ٹھکانہ برا ہوگا۔ اس لیے اس نے دل میں اس کے لیے محبت جو موجود تھی اس کو ابھارا اور سیدھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ عمیر کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ امن عنایت فرما دیں صفوان کو تو میں صفوان کو آپ کے دربار میں لے آؤں۔ اب اندازہ کیجیے بہت بڑے دشمن کا بیٹا، اور وہ شخص جس نے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور وہ شخص جو ایک قاتل کی پشت پناہی کر رہا ہے، وہ شخص جس نے ٹارگٹ کلر کو پیسے دے کر کے بھیجا ہے، اسی کے لیے امان طلب کی جا رہی ہے۔ احلم الناس، رحمت دو عالم بردبار تھے، رحمت دو عالم نرم طبیعتی کے مالک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے صفوان کو امن ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ سردار ہے، مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اب میں اگر جا کر اس کو ایسے ہی بات کہہ دوں گا اسے یقین نہیں آئے گا، جان کا خوف ہے اس کو، اس لیے میری گزارش ہے کہ کوئی علامت کوئی نشانی دے دیجیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جبہ جو آپ نے اوڑھ رکھا تھا مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت، وہ جبہ اتار کر کے عمیر کو دیا کہ عمیر یہ میری طرف سے علامت ہے، نشانی ہے، جاؤ جا کر صفوان کو کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی مجھے دی ہے اور انہی کا فرمان ہے کہ میری طرف سے تمہیں امن ہے۔ عمیر گئے سیدھے جدہ میں پہنچے اور جدہ میں جا کر صفوان سے کہتے ہیں صفوان میں تیرے پاس آیا ہوں بات کرنے کے لیے۔ اس نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ عمیر حکمت تدبر ظاہر ہے 6 سال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وقت گزارا ہے، تزکیہ نفس ہو چکا ہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آ چکے ہیں، اس تربیت کا اثر ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض ہے، یہ شاگرد کیا کہتا ہے فدا کا ابی و امی، ایک کافر کو کہتے ہیں فدا کا ابی، اس کو مائل کرنے کے لیے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، رشتہ دار بھی تھے، عزیز بھی تھے، فرمانے لگے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ صفوان میری بات سن، تیری منزل بری معلوم ہو رہی ہے، تیرا راستہ غلط ہے، میری بات تو سن۔ اس نے کہا نہیں سنوں گا، کہا دیکھ میں حضور کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب اس نے تھوڑی سی توجہ کی، کہا یہ نشانی بھی ہے، یہ دیکھو یہی وہ جبہ ہے نا جو حضور مکہ میں داخل ہوتے وقت پہن کے آئے تھے۔ اس نے دیکھا ہاں جبہ تو وہی ہے۔ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا آپ کے لیے میں نے امن طلب کیا ہے، حضور نے آپ کو امن دے دیا ہے، حضور نے آپ کو امن دے دیا ہے۔ صفوان نے کہا نہیں، مجھے دھوکے سے مکہ لے جا کر کے مارنا چاہتے ہو، دھوکے سے مکہ لے جا کر کے بدلہ لینا چاہتے ہو، دھوکے سے مکہ لے جا کر کے اس قتل کی سازش کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ جواب دیا عمیر ابن وہب نے، بڑا عجیب جواب تھا۔ فرمانے لگے اے صفوان ہوا ابر الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ نیک انسان ہے، ہوا افضل الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے انسان ہیں، ہوا اقرب الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بزرگ انسان ہے،
وہ احلم الناس، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حلیم اور پرتبار انسان ہے۔ اے صفوان، اپنے دل کو ناپاک مت کر، ان کے حوالے سے اپنے ذہن کو خراب نہ کر، بہت ہی پاکیزہ انسان ہے۔ سن، وہ تیرے عزیز ہی ہیں، عزو کا، ان کی عزت تیری عزت ہے، وہ ملک کا، اور سن، تیرے رشتہ دار ہیں نا، میرے رشتہ دار ہیں، ان کی بادشاہ انہیں مل گئی تو ان کی بادشاہ تیری ہی بادشاہ ہے، ان کی سرداری تیری ہی سرداری ہے، ان کو لوگ اگر ان کی قیادت میں لوگ چلیں گے تو تیری قیادت میں ہی چلیں گے، خاندان کے تیرے ہی خاندان کا نام اونچا ہوگا۔ اب صفوان کا دل تھوڑا سا نرم ہوا، کہنے لگا کہ مجھے جان کا خوف ہے، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، جان کا خوف ہے، سیدھی سی بات ہے، میں نے بہت ظلم کیا ہے، سیدھی سی بات ہے، میں نے راستہ غلط اختیار کیا، میرے گناہ بڑے ہیں، میرے جرائم بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے میرے لیے معافی نہ ہو، میں اس لیے ڈرتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد نے کہا کہ میں نے امن طلب کی ہے، میں نے امن طلب کیا ہے، اور آپ جانتے ہو کہ جسے امن مل جائے اور اس کا کوئی دوست امن لے کر کے امن دے دے تو پھر اس کے لیے کوئی غدر نہیں ہوتا۔ آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امن دینے والا بھی کوئی نہیں، امن والا بھی کوئی نہیں۔ صفوان چلے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صفوان گھوڑے پر تھا اور گھوڑے سے نیچے اترا نہیں، قریب کیا ڈرتے ڈرتے اور کہنے لگا محمد، عمیر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے آپ کو امن دیا ہے۔ آپ زمین پر اترائیں، گھوڑے سے نیچے اترائیں۔ صفوان نے کہا کہ خوف ہے، ڈر ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں۔ صفوان نیچے اترایا اور اتر کر کہنے لگا کہ محمد 2 ماہ کی مہلت چاہیے، 2 ماہ کی مہلت چاہیے، ایمان قبول نہیں کروں گا، 2 ماہ کی مہلت چاہیے، سمجھنا چاہتا ہوں، جانچنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں، پرکھنا چاہتا ہوں، پرکھ کر کے ایمان قبول کروں گا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا صفوان، تو 2 ماہ کی مہلت طلب کرتا ہے، میں تجھے 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ آپ نے اسے گرفتار نہیں کیا، پکڑا نہیں، جکڑا نہیں، اور دلچسپ بات تو اسلحہ کا ڈپو تھا، مکہ مکرمہ میں اسلحہ کا ڈپو تھا اور اس کا مالک صفوان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہونے کے باوجود، صفوان کے بھاگنے کے باوجود، دشمن ہونے کے باوجود، قتل کا منصوبہ کرنے کے باوجود، اس سب کے باوجود آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر پہ چھاپا مار کر کے اس کے اسلحہ کے ڈپو کو اپنے زیر نگین نہیں لیا، اس پہ قبضہ نہیں کیا، اس لیے کہ آپ احلم الناس تھے، آپ بردبار تھے، آپ لوگوں کے ساتھ قبضے والا معاملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے بعد فوراً ہی غزوہ حنین کے لیے روانگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے، پھر اچانک خیال آیا کہ مومنین کے پاس تو اسلحہ کی کمی ہے۔ اب سنیے، بڑی توجہ طلب بات ہے، صفوان ابن امیہ مسلمان نہیں ہوا، اسلحہ کا ڈپو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، صفوان ہمیں اسلحہ چاہیے، اسلحہ دو گے؟ صفوان نے جواباً کہا کہ اے محمد، زبردستی لینا چاہتے ہیں یا عاریتاً لینا چاہتے ہیں؟ یعنی بحیثیت میں کافر ہوں، کیا مجھ پر حملہ کر کے مجھ سے زبردستی چھیننا چاہتے ہیں یا پھر عاریتاً لے کر کے واپس بھی دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ضمانت اور گارنٹی کے ساتھ لینا چاہتے ہیں کہ آپ سے اسلحہ لے کر استعمال کر کے بچ جائے گا، آپ کو دے دیں گے اور نقصان کی تلافی کریں گے، کسی قسم کی کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں۔ صفوان نے اسلحہ دیا، اسلحہ ڈپو کھول دیا، محمد آپ کے لیے یہ کھول دیا میں نے، جو چاہیے جس طرح کی چاہیے، جتنی چیزیں چاہیے اٹھا لیجیے، تلواریں، زریں، ہر چیز لے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے کہا ہمارے ساتھ چلو گے؟ حنین کی جنگ کے لیے ہمارے ساتھ چلو گے؟ جنگ نہ کرنا، ہمارے ساتھ چلو گے؟ کہا جی چلوں گا۔ اللہ کے رسول نے ساتھ لے لیا، صفوان نے اپنے بھائی کو بھی ساتھ لیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حنین میں ہیں، 3 ہفتے کا دورانیہ ہے، اس پہلے واقعے کے اور اس کے دوران 3 ہفتے کا وقت گزر چکا۔ حنین کی
مارکے میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کو بڑا دھچکا لگا اور کفار نے تابڑ توڑ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مسلمان کافی سارے زخمی ہوئے اور لگ ایسے رہا تھا جیسے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ تو صفوان کا ایک ماں شریک بھائی تھا، کہنے لگا صفوان آج لگتا ہے کہ محمد کا یہ طلسم اب ٹوٹنے والا ہے۔ صفوان جو 3 ہفتے سے واچ کر رہا تھا، 3 ہفتے سے سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا، وہ پرکھ رہا تھا، اس نے جواباً اپنے ماں شریف بھائی کو کہا کہ زبان کو لگام دے، زبان کو لگام دے، جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے وہ قریشی ہیں، اور ایک قریشی شخص میں اس کی قیادت میں، اس کی سرداری میں زندگی بسر کروں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی اور کی نگرانی میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی گزاروں۔ اور یہ عام شخص نہیں ہے، عام قریشی بھی نہیں ہے، قریش کے بھی سردار ہیں، یہ تو ویسے ہی سردار ہے، اس لیے زبان کو لگام دے۔ میں قطعاً اس معاملے میں خوش نہیں ہوں کہ مسلمانوں کو تابڑ توڑ حملے کے نتیجے میں جو ہے وہ شکست کی طرف جو ہے وہ رخ بڑھ رہا ہے۔ بس اس گفتگو کے دوران ہی مسلمان الحمدللہ ایک دفعہ پھر میدان میں استقامت کے ساتھ، پامردگی کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ انہوں نے اپنی صفوں کو مضبوط کر لیا اور دشمن کو شکست ہوئی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اکٹھا کیا، اس مال غنیمت سے ایک بہت سارا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو دیا۔ صفوان لڑے نہیں، صفوان آپ لڑے نہیں ہو ہمارے ساتھ، صرف ہمارے ساتھ چل کر آئے ہو، آپ کا اکرام کرتے ہیں، آپ کا اعزاز کرتے ہیں، آپ کے لیے ہم یہ اعزاز اور اکرام کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے اسلحہ کے جو کرایہ ہے وہ الگ ہے، یہ آپ کو بطور ہدیہ، بطور تحفہ دے رہے ہیں۔ صفوان کہتے ہیں جب میں نے اس مال غنیمت کو دیکھا، اللہ کے رسول نے ایک دفعہ دیا، پھر کہا صفوان یہ بھی لے لو، میں نے وہ بھی لیا، پھر کہا صفوان یہ بھی لے لو، 4 دفعہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے کوئی چیزیں دی، کچھ چیزیں دی، تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جس کے قتل کے منصوبے میں کر رہا ہوں وہ مجھے مال و زر سے اللہ کہتے ہیں کان ابغض الناس عندی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ حضور لوگوں میں سب سے زیادہ برے لگتے تھے مجھے، حضور لوگوں میں سب سے زیادہ کسی آدمی کو دیکھنا اگر میں گوارا نہ کرتا تو وہ محمد ہوتے، لیکن آج کے دن کان احب الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کائنات میں مجھے محبوب لگنے لگے۔ اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھا، شہادتین کا اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 مہینے کی مہلت لینے والا، 2 مہینے کی مہلت لینے والا 4 مہینے کی مہلت جسے ملی 3 ہفتے کے بعد ہی پگھل گیا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم، بردباری اور آپ کی نرم طبعی کی وجہ سے ایمان قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سرداروں کے لیے نرم طبیعت نہیں تھے، ایک بات سمجھ لیجیے، آپ غربا کے لیے، آپ امراء کے لیے، آپ سب کے لیے ایک جیسی طبیعت رکھتے تھے۔ نہیں بھولتے مجھے حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، مال و دولت کچھ نہیں، خاندان میں کوئی اونچا نہیں، مرتبت اور شان بھی کوئی نہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عزت دی، ایک اکرام دیا، ایک احترام دیا اور ایک اہمیت دی۔ فرمانے لگے جلیبی شادی کیوں نہیں کرتے، نکاح کیوں نہیں کر لیتے جلیبی؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ چہرے میں خوبصورتی نہیں، دولت نہیں، کوئی شہرت نہیں، خاندان نہیں، مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ پہ فلاں گھر میں دروازہ کر کے جاؤ، ان گھر والوں کو میرا سلام کہنا، آقا تمہیں سلام کہتے ہیں، اور پھر ساتھ میرا پیغام دے دینا کہ ان سے کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کروا دیں۔ جلیبی کہتے ہیں میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس گھر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے لڑکی کے والد، میں نے سلام کیا، اللہ کے رسول کا سلام پہنچایا، وہ خوشی کے مارے ان کے آنسو نکل گئے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سلام بھیجا، اللہ اکبر۔
گھر میں خوشی کا شادیاں نے. ساتھ ہی میں نے پیغام دے دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. نہ جلیبیب نے ان کی لڑکی کو دیکھا نہ وہ جلیبیب کو جانتے تھے. ہاں البتہ وہ صحابی جن کی بیٹی تھی وہ کسی حد تک جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے. فرمانے لگے میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں. یہ باہر کھڑے ہوئے رشتہ ہو رہا, یہ باہر کھڑے ہیں اور انتظار ہو رہا ہے کہ اندر مشورہ ہو. مشورے کے لیے گئے, میاں بیوی آپس میں صلاح کر رہے ہیں, مشورہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سلام بھیجا, پیغام بھیجا, اب کیا کرنا چاہیے. بیوی نے کہا کہ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں, ہم اس کے خاندان کو نہیں جانتے, اس کے کردار کو نہیں جانتے, اس کے معاملات کو نہیں جانتے, اس کے اثر و رسوخ کو نہیں جانتے, اس کے مال و دولت کو نہیں جانتے, کسی بھی چیز کو تو نہیں جانتے, کیسے ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں. بات چل رہی تھی میاں بیوی کی. بیٹی دوسرے کمرے میں بات سن رہی تھی, اس نے ساری گفتگو کو سنا, آگے بڑھی, اپنے والدین سے کہنے لگی کہ رسول اللہ نے سلام بھیجا, آپ نے پیغام بھیجا. ہاں جی. فرمایا اللہ کے رسول نے جب پیغام بھیجا ہے تو اللہ کے رسول نے کچھ دیکھا ہوگا. کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ کے حکم کو ٹال دو, رسول اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دو اور پھر ساری دنیا ساری زندگی میں اور آخرت میں خسارے اور نقصان کا سامنا کرو. والدین کی آنکھیں کھل گئی. ہمیں بیٹیا آپ تیار ہو تو ہمیں کیا گلا, ہمیں کیا شکوا. کہا میں تیار ہوں, اللہ کے رسول کا پیغام ہے, پیغام رسول کے بعد کوئی انکار نہیں ہے. یہ مجھے اور آپ کو ایک پیغام ہے, ہمارے سامنے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 20 سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے موقع پر, غمی کے موقع پر, حادثات کے موقع پر, خوشی کے موقع پر آتی ہیں. تمام سنتوں کو پس پش ڈال دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کا تقاضا کچھ اور ہے, سوسائٹی کچھ اور تقاضا کرتی ہے, برادری کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے, میری اولاد کی ڈیمانڈ کچھ اور ہے, میرے بزرگوں کا کہنا کچھ اور ہے, میری اولاد کا کہنا کچھ اور ہے. میں رسول اللہ کی بات کو مانتا ہوں. یہ سارے لوگ ناراض ہوتے ہیں. چلے اللہ کے رسول کو میں بعد میں بنا لوں گا, اللہ سے بعد میں معافی طلبی کر لوں گا, میں ان کو کیسے ناراض کر دوں, ان کو ناراض کر کے میں معاشرے میں جیوں گا کیسے. ہے نا ہمارے ساتھ یہ المیہ ہے کہ نہیں. بیٹی نے کہا ابا حضور نے پیغام بھیج دیا ہے, آپ کے پیغام کو ترجیح دینی چاہیے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام کو جا کر کے انہوں نے خوشخبری سنائی. صحابی رسول نے, جلیبیب کہتے ہیں میں نے جا کر اللہ کے رسول سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے نکاح کا جو عمل جو پیغام آپ نے دیا تھا وہ گھر والوں نے قبول کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ دعا دی, اے اللہ اس جوڑے کو دنیا میں بھی سرخروئی نصیب فرما, آخرت میں بھی سرخروئی نصیب فرما. اے اللہ اس جوڑے کو بہترین جوڑا بنا, اے اللہ اس جوڑے سے برکت والی اولاد پیدا فرما, اور اے اللہ اس جوڑے کو مال و زر سے نواز دے. پروردگار نے دعائیں ایسی قبول کی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ بہترین قیمتی لباس پہننے والی وہ عورت تھی. یہ غریب کے گھر گئی تھی, لیکن کیا تھا, رسول اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ تھا. جلیبیب کون ہیں؟ توجہ, جلیبیب ایک غزوہ ہے, اس غزوے میں شریک ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے بعد جب فتح ہو گئی, غزوے کے بعد فرمایا الا تفقدون من رجل, کیا تم کسی انسان کو گمشدہ نہیں پاتے؟ صحابہ کرام نے تلاش کیا, ڈھونڈا, کوئی انسان ان کی نظروں میں گمشدہ نہیں تھا. یا رسول اللہ سبھی موجود ہیں, جو زخمی ہیں وہ زخمی ہیں, جو شہید ہیں, جو زندہ ہیں وہ زندہ ہیں. ہاں ہر ایک ہماری نگاہوں میں ہے, کوئی ہم سے گم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جلیبیب کو نہیں پاتا, فاطلبوہ, جاؤ جا کر جلیبیب کو تلاش کرو. میں نے دیکھا تھا کہ جلیبیب ہمارے ساتھ آئے تھے, میں نے دیکھا تھا میدان میں وہ تھے, میں نے دیکھا تھا مارکے میں شریک تھے, لیکن ابھی وہ نظر نہیں آ رہے, نہ زخمیوں میں, نہ شہداء میں, نہ زندوں میں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تلاش کرنے کے لیے نکلے. چلتے ایک صحابی کی نظر پڑی, 7 کافر ہیں ارد گرد, ان کے بیچ میں ہیں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 7 کافر مارے ہوئے. جلیبیب درمیان میں خون سے رنگین ہے. رسول اللہ کے پاس گئے, یا رسول اللہ جلیبیب مل گئے, 7 کافروں کے بیچ میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, صحابہ کرام ساتھ ہیں. اللہ کے رسول پہنچے, جلیبیب کو دیکھا. اللہ کے رسول نے دیکھ کر کے فرمایا اللہ اکبر, جو جملہ فرمایا مجھے ابھی وہی آئی ہے, ابھی اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ جلیبیب نے ان 7 کافروں کو واصل جہنم کیا. ایک کافر پیچھے سے آیا, اس نے جلیبیب کو شہید کر دیا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ غریب صحابی ہے. یہ کون ہے؟ غریب صحابی تھے. لیکن سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر جلیبیب کی لاش کو اکیلے اٹھایا، ایسے ہی جیسے اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا تھا، جلیبیب کی لاش کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمانے لگے ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام شہداء کو دفنا دیا، جلیبیب رضی اللہ عنہ کی دفنانے کی باری آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھایا، اٹھا کر کے آپ ان کی قبر میں اترے اور قبر میں اتر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دفنایا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کاش کے جلیبیب کی جگہ پہ ہوتا۔ اور سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں 2 دفعہ فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔